امین شہداء علماء مراجع اعظام جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور یہ سید حسن حیدر ابن سید لخت حسن اور محمد حسین ولد نظر حسین، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اهدنا الصراط المستقیم علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی اور اسی کے ساتھ محمد حسین ولد نظر حسین کا آج ہی انتقال ہوا ہے، خدا ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ ان سب کے لیے ایک سورہ وحشت جو ہے، نماز وحشت جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہوگی، اس محمد حسین ولد نظر حسین۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام مومنین جو آج جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، جو سب آج دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں، وہ سب کے لیے نماز وحشت کی التماس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفی فرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات۔ قابل صد احترام مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو آئندہ مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ
تمام اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ عالمی مسائل کا حل معرفت امام زمان سلام اللہ علیہ بلند آواز میں درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد کے موضوع کے تحت یہ 9ویں اور سیکنڈ لاسٹ گفتگو ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں ان 9 دنوں میں وہ معارف جو حق ہے ادا کرنے کا وہ نہیں کر سکا، وقت کی قلت کی وجہ سے اور اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی آپ کے سپرد کیا ہے آپ اس پہ ضرور ورک کریں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں معارفی باتیں ہوتی ہیں، سننے تک باتیں ہوتی ہیں، سمجھنے تک ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ان کو میدان عمل میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وقت زندہ ہیں، حیات ہیں، باعزت و باشرف ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ فقط اور فقط حجت کے وجود کا صدقہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آج ہمارے جسم پہ اگر ایک بال بھی باقی ہے، ایک مسام بھی باقی ہے، یعنی میں کم ترین مثال دے رہا ہوں، اگر وہ بھی صحیح و سالم ہے یا موجود ہے کم از کم، تو وہ برکت حجت کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، تمام ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم اس باتوں کو آپ نے پریکٹیکل لینا ہے، اس کو فقط تھیوری تک محصور نہیں رکھنا، منحصر نہیں رکھنا، بلکہ اس کو میدان عمل میں آپ نے لانا ہے۔ سب سے پہلے معرفت شرط ہے اس کی، پھر اس کے بعد آپ اس سے مدارج میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بلند آواز میں درود پڑھیں، میں اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ دیکھیے کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت کے حکومت کے ستون کیا ہے، یہیں تک بات پہنچی تھی نا، کہ حضرت کی حکومت کیسے ہے، اس کے ستون کیا ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں کسی شے کی بھی جب آپ بیس کو، بنیاد کو سمجھ جاتے ہیں تو اس وقت وہ ساری شے آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بنیاد ایک ایسی شے ہوتی ہے کہ جو انسان کو بھی قائم رکھتی ہے، اور عالم مادہ میں جتنی مادی اشیاء ہیں ان کی بنیاد جو ہے ان کو قائم رکھتی ہے، جیسے میں نے کل بلڈنگ کی مثال دی تھی آپ کی خدمت میں۔ لہٰذا عزیزان محترم، حضرت حجت کے ظہور کے بعد اور ظہور سے پہلے ان ایک سمجھے ایک لائن ہے، ایک ظہور درمیان میں، کچھ وقت پہلے اور کچھ وقت بعد میں، ان دونوں کا بہت زیادہ حضرت کی خدمت کرنے والوں کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یعنی عالم کے جو عالمی حالات ہوں گے اس وقت وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ بہت برے ہوں گے، وہ مسائل بہت زیادہ ہوں گے، یعنی ظہور سے پہلے، اور ظہور کے بعد جو ہے کچھ عرصہ کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو کلی حالات ہیں۔ لیکن جو حضرت کے ماننے والے اور حضرت کے انتظار کرنے والے ہیں، جو حضرت کے اپنے دل کو جنہوں نے حضرت کے لیے مخصوص قرار دیا ہے، ان کے حالات پہلے بھی ایسے ہی ہوں گے اور بعد میں بھی ایسے ہی ہوں گے، یعنی ان کی صفات پہلے بھی ایسی ہوں گی، اسی وجہ سے تو ظہور ہوگا، کیونکہ جب وہ صفات ان میں موجود ہوں گی اور اس وقت وہ ظہور ہو جائے گا۔ ظہور کے بعد یہ ہوگا کہ وہی صفات ان کی عملی طور پر لوگ دیکھ لیں گے۔ فرق اتنا ہوگا، ان کی ذات میں، شخصیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، شخصیت ان کی ظہور سے پہلے وہی ہوگی، بعد میں وہ شخصیت وہی ہوگی، لیکن فرق اتنا آئے گا کہ وہ اسی شخصیت جس کی صفات کے وہ حامل ہیں وہی عملی طور پر کر کے دکھائیں گے حضرت حجت کے سامنے، ان کی خدمت کریں گے۔ تو اس کے لیے جو عدد بتایا گیا، اور میں نے وعدہ کیا تھا 313 عدد بتایا گیا ہے، اور میں نے پہلی دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ 313 ہی نہیں ابھی تک جمع ہوئے، اور آپ کے ذہن میں بھی سوال ہے کہ یہ 313 کون ہے، یہ کیسا، کیا ماجرا کیا ہے اس کا، مسئلہ کیا ہے اس کا، 313 عدد کیوں ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے۔
تو اس میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو 313 منتظرین ہیں ایک جہت سے، دوسری جہت سے جو ہے یہ معاونین اور خادمین حضرت حجت ہیں. جیسا میں نے کہا پہلے اور بعد میں، پہلے انتظار میں ہے یہ، اور اس کے بعد کیا ہے، یہ حضرت کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، حضرت کے خدمت گزار ہیں، حضرت کے اصحاب ہیں، یہ سب اولیاء اللہ ہیں. یہ ان کا 313 کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں 313 جو عدد ہے، حضرت حجت کی والدہ ماجدہ، بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، ان کے جو عدد ہیں وہ 313 ہیں. ایک عجیب حکمت ہے یہ کہ ان کے جو عدد ہیں اس میں مبارک کے وہ 313 ہیں. میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، اتنا ذہن میں رکھ لیں، یہ جو جتنے الفاظ اور مسائل چل رہے ہیں ان کے پیچھے عدد کی حکومت ہے، عدد سے یہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے علم الاعداد ہے. اس میں جانا نہیں چاہتا، وہ ایک ریئلٹی ہے، حقیقت ہے، اتنا بتا دیتا ہوں. ان کی اس میں مبارک کے جو عدد ہیں وہ 313 ہیں. اب اس میں مراد کیا ہے؟ مراد ذہن میں رکھ لیں کہ جو صفات حضرت کی والدہ ماجدہ میں پائی جاتی ہیں وہی صفات حضرت میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ بالآخر بیٹے ہیں نا. ایک طرف سے والد کی طرف سے رسول اللہ کی صفات ہیں اور ماں کی طرف سے الگ صفات ہیں وہی، لیکن ایک اور رنگ میں ہے. اب ان 313 صفات کے جو حامل افراد ہوں گے وہ حضرت کے معاون بن سکیں گے. جو اصل، ماں کسے کہتے ہیں؟ اصل کو. ام کس کو کہتے ہیں؟ اصل کو. جو حضرت حجت کی والدہ کی صفات رکھتے ہوں گے، جو سنت پہ عمل کرتے ہوں گے. ایک پوری اس میں گفتگو ہے، میں صرف اشارہ یہاں کروں کیونکہ اس میں چلا گیا تو بہت وقت نکل جائے گا. اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت حجت کی والدہ کی جو کرامات اور اجازات اور جو بلندیاں اور جو معرفت ہے، اسی معرفت کے حامل افراد چاہیے ہمیں، جو حضرت حجت سے اختلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ اپنی اصل سے اختلاف نہیں ہو سکتا. وہ صفات رکھنے والے افراد چاہیے. دوسرا مسئلہ کہ حضرت داؤد جو ہیں سلام اللہ علیہ، نبی اکرم ہیں، نبی ہیں، ان کے جو لشکر تھا انہوں نے جو بھیجا تھا اس میں 313 افراد تھے. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. کون سے 313 تھے؟ جنہوں نے ان کے حکم کے مطابق پانی نہیں پیا تھا. آپ بالکل خاموش ہو گئے، پتہ نہیں آپ کو ذہن میں ہے یا نہیں ہے. ایک انہوں نے حکم دیا تھا، جنگ تھی، طالوت و جالوت کی جنگ مشہور ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہ سارا واقعہ قرآن میں ہے. تو جب جنگ تھی تو اس وقت حضرت نے اپنا لشکر تیار کیا تھا. لشکر جو تیار کیا تھا تو وہاں ایک دریا تھا، ایک پانی تھا، تو انہوں نے منع کیا تھا کہ تم نے اس پانی کو نہیں پینا. بہت سے نے وہ پانی پی لیا تھا، صرف 313 تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا. اور جب وہ جنگ کے لیے انہوں نے سامنے لشکر دیکھا تھا بہت بڑا، تو جنہوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم میں جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی. اور 313 تھے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم لڑیں گے، پھر انہوں نے فتح حاصل کی تھی. یہ 313 تھے. اس کے بعد اور آگے چلیں، اصحاب بدر کتنے تھے؟ 313 تھے. یہ بھی 313 ہیں. اب اگلی بات، اب میں اس کھول رہا ہوں مسئلے کو. یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ 313 ہی ہیں، باقی سب بیکار ہیں، فضول ہیں، نعوذ باللہ، غلط ہیں، فاسد ہیں، ایسا نہیں ہے ہرگز. یہ خیال باطل ہے. ہم اصول فقہ میں ایک قاعدہ پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے اثبات الشیء نفی ما ادانا مکند، کہ کسی شے کا ثابت کرنا کسی دوسری شے کی نفی نہیں کرتا.
یہ ہماری ایک معاشرتی بات ہے. میں کہوں یہاں پانی کا گلاس ہے، میں نیچے پڑے ہوئے ایک جگ کا نفی نہیں کر رہا. میں اگر کہوں یہاں پانی کا گلاس ہے تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کہے کہ نیچے پانی نہیں پڑا ہوا؟ کہہ سکتے ہیں آپ؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا. کیوں؟ میں نے کہا میں نے اس کو ثابت کیا، اس کی نفی نہیں کی میں نے. یہاں 313 کو ثابت کیا جا رہا ہے، دوسروں کی نفی نہیں کی جا رہی. یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ سارے بیکار ہیں، 313 ہی ٹھیک ہے، نہیں، 313 کا نہیں مسئلہ ہے، مسئلہ اور ہے کچھ، وہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہی بات ہے کہ سب سے پہلے یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں، جواب دیں کہ کسی شے کا ثابت کرنا کسی دوسری شے کی نفی نہیں کہلاتی، بلکہ نفی کے لیے ڈائریکٹ کسی شے کی نفی کی جاتی ہے. منع کیا جاتا ہے کہ میں کہوں گا کہ یہاں نہیں کہوں گا یہاں پانی ہے تو وہ نیچے نہیں کہوں گا نیچے پانی نہیں پڑا ہوا، یہ کہوں گا تو پھر ثابت ہوگا کہ نیچے پانی نہیں ہے. لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو حضرت کا 313 کا عدد ہے یہ بڑا پیارا حل کیا رسول خدا نے اپنی حدیث میں. بلند آواز میں درود پڑھیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے نا. ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ 313. کیا نبی بیکار ہے؟ نعوذ باللہ. باقی کیا نبی دوسرے نعوذ باللہ کوئی جرت کر سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا کہ جو ایک بھی نبی کی نفی کرے. کیونکہ ایمان ہے ہمارا، عقیدہ ہے ہمارا کہ ہمیں سب انبیاء جن کے نام آتے ہوں جن کے نام نہ آتے ہوں سب پہ ایمان رکھنا واجب ہے ہمارے لیے. لہٰذا پتہ یہ چلا رسول کیا سمجھا رہے ہیں یہی حدیث کے ضمن میں. اس پہلے یہ فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت حجت کے انصار کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ سائل سوال کرتا ہے کہ یہ 313 سے مراد کیا ہے. رسول فرماتے ہیں 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے ہیں، 1,24,000 میں سے 313 رسول ہیں، باقی جو ہے وہ فضول بھی نہیں، اور یہ 313 ایک الگ ارزش رکھتے ہیں. ان کا ایک الگ حساب ہے، ان کا ایک الگ سسٹم ہے، ان کا ایک الگ مرتبہ ہے، درجہ ہے ان کا ایک الگ. اور اس میں سے پھر آگے چلیں، اس میں سے 5 ہیں، پھر اس میں سے 5 اولو العزم ہیں. 313 میں سے اولو العزم ہیں، نام ان کے آپ جانتے ہیں. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت حجت کے جو 313 ہیں ان میں سے 5 ایسے ہیں کہ جو نبی ہیں. 5 ایسے جو نبی ہیں. کون کون سے 5؟ خضر ہو، الیاس ہو، ادریس ہو، ذوالقرنین ہو اور عیسیٰ. یہ 5 کیا ہیں؟ نبی ہیں. 313 میں سے یہ 5 کر لیں. اب اس کے بعد آ جائیں، اصحاب کہف ہیں. اصحاب جو تمنا رکھتے تھے انبیاء کے، سلمان و ابو ذر جیسے جو اصحاب ہیں وہ ہیں. اس کے بعد اور بھی ہیں، میں گنوانا نہیں چاہتا ان کو، غرض یہ ہے بتانے کی کہ یہ بتایا گیا کہ جو حد نصاب پہ پہنچتے ہیں. ایک جملہ بس یاد رکھ لیں، باقی ساری بحث یاد رہے نہ یاد رہے آپ کی مرضی ہے. ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں، یہ اس کو حل کرنے کے لیے ایک جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں 313 سے مراد یہ نہیں کہ یہ 313 ہی ہے صرف، اور یہ بھی مراد نہیں کہ دوسرے سب فضول ہیں. اور مراد کیا ہے؟ مراد یہ حد نصاب پر یہ پہنچتے ہیں. حد، میں بڑی مثال دے رہا ہوں آپ کو آسان، زکوٰۃ کی. آپ کے پاس پیسہ آیا، مال آیا، آپ کے پاس گندم آئی جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا خمس کے. اب آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کس پہ واجب ہوتی ہے؟ جو ایک حد تک پہنچتا ہے مال، اس کا قدر و قیمت اس کی ایک حد تک پہنچتی ہے. ایسا ہی ہے نا، سب پہ تو نہیں واجب ہوتی. اب آپ دیکھیں حد نصاب طے کیا گیا ہے کہ اتنا چاندی ہو، اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، اتنے بھیڑ بکریاں ہو، اتنے گندم ہو، اتنے جو ہو، اتنا کشمش ہو، فلاں ہو، اس طرح ہو، اتنا ہو، یعنی ایک نصاب طے کیا گیا ہے.
کیا آپ باقی مال کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ باقی مال بیکار ہے، حرام ہے، فضول ہے۔ ایک آدمی اگر حد نصاب تک نہیں پہنچتا، خدا نے کہا کہ خبردار تم نے زکوٰۃ نہیں دینی، خبردار انفاق نہیں کرنا، خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرنا۔ کہا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے یہ لیول ہے، زکوٰۃ کے لیے ایک یہ لیول ہے، اگر اس سے اوپر جاؤ گے تو زیادہ جتنا جاؤ گے اتنی دینی پڑے گی، اور اگر اس سے نیچے رہو گے بیکار نہیں ہے، دینا مرضی ہے جتنی دے سکو۔ حضرت حجت کے لیے بھی اصحاب کا معیار اور ایک نصاب ہے، ایک نصاب ہے، حد، کہ یہاں سے اوپر چاہیے، جو پہلے ہاتھ چاہیے۔ یہ نہیں کہا باقی سب بیکار ہے، باقی سب فضول ہے، بالکل ایسا نہیں کہا، کہا کہ باقی بھی کام کے ہیں، لیکن جو حد نصاب تک پہنچنے والے ہیں اس زمانے وہ 313 ہوں گے۔ باقی آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں کہ اگر اس طرح ہے تو پھر سارے مسلمانوں کا باقی مال حرام ہوا، ناجائز ہوا، غلط ہوا۔ ایسا نہیں ہے، باقی مال پاک ہے، باقی مال بھی دے سکتے ہیں، وہ انفاق بھی کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ایک معیار ہے، ایک نصاب ہے، نصاب سے اوپر جو ہے وہ ایک حکم ہوتا ہے، اور نصاب سے نیچے حکم کے بغیر انسان شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا 313 ایک نصاب کا نام ہے۔ زکوٰۃ کی مثال آپ کیونکہ دے دیا کریں، یہ بالکل پرفیکٹ آپ کے لیے مثال میں نے دی ہے کہ اگر باقی میں تو منع تو نہیں ہے، نصاب سے جو نیچے جس کے پاس ہے اس کے پاس منع ہے زکوٰۃ دینا، گناہ ہے اس کے لیے، حرام ہے اس کے لیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اس نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہتے ہیں اگر دے تو اچھا ہے، اگر نہ دے سکے تو نصاب میں شامل نہیں ہے۔ جب نصاب بڑھائے گا، اپنا معیار بلند کرے گا تو شامل ہو جائے گا اس میں۔ تو یہی بات ہے کہ جو عام لوگ ہیں، جو حضرت کے محبین ہیں، منتظرین ہیں، ان میں بھی ایک حد نصاب سے بالا تر ہیں اور ایک حد نصاب سے نیچے ہیں۔ جو نیچے ہیں وہ کوشش کر کے نصاب کے اندر داخل ہو جائیں، جو اوپر ہیں ان کا ایک الگ حکم ہے، جو دوسرے ہیں ان کا ایک الگ حکم ہے۔ لہٰذا 313 پہ آپ گھبرایا نہ کریں، یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ باقی سب فضول ہیں، باقی اس وقت جو موجود ہیں، حد نصاب تک جو پہنچنے والے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا بھی مسئلہ ہے، حضرت خضر کا بھی ہے، حضرت ادریس کا بھی ہے، یہ انبیاء کے مسائل ہیں، یہ ایک سر و اسرار میں سے ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری غیبت کے جو حکمتیں ہیں، جو ظواہر ہیں وہ اور ہیں، غیبت کے جو بواطن ہیں وہ اور ہیں۔ وہ ایسا ہے کہ تم نہیں جانتے، تمہیں علم ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ ان 313 میں قرآنی صفات کتنے رکھتے ہیں، اور پھر ہر 313 میں صفات میں جو ہے ہر ایک کو ریاست دی ہے، ایک صفت میں، اس کے بعد اس کی قوم اس کے ساتھ ہوگی۔ آپ یہ بتائیں کہ جو شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، رسول خدا کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے، اکیلے آتے تھے؟ نہیں، اپنے قبیلے والوں کو ساتھ لے کے آتے تھے۔ 313 میں تو ممکن ہے 313 ہی تیار ہوں، فرض کریں، لیکن قبیلے والے جو ہیں ان کی اپروچ نہ ہو، ان کی سوچ نہ ہو، کیونکہ 313 اکیلے اکیلے نہیں آئیں گے۔ 313 کا جو نام ہے وہ اپنا اپنا ہے، ایک تشخص ہے۔ 313 کے پیچھے وہ ساتھ کیا لے کے آئیں گے وہ الگ بات ہے۔ ان کے ساتھ کتنی اپروچ والے لوگ ہیں، کتنی ہمت والے لوگ ہیں، کتنی طاقت والے لوگ ہیں، وہ ان پہ ورک کر رہے ہیں، وہ ان پہ کام کر رہے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہیں، ان کو حضور میں لا رہے ہیں۔ جب وہ 313 ان کو بھی تیار کر لیں گے، یہ نہیں ہے کہ 313 موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہے، نہیں، ان کو بھی آگے کام کرنا ہے، اپنا اکیلا پن نہیں پیش کرنا حضرت حجت کی خدمت میں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ میں آیا ہوں، میرا تو تشخص ہے، اور میں کچھ ایسے بھی لے کے آیا ہوں جو نصاب میں داخل نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ آپ کی خدمت کریں گے، نہیں تو سارے بیچارے ہو جائیں گے۔ اور یہ بالکل عدل کے خلاف ہے کہ حضرت حجت صرف 313 کو قبول کر رہے ہیں، باقیوں کو فارغ کر دیں۔ نہیں، ہم بھی کوئی غربا ہیں، ہم جیسے بھی مساکین ہیں،
ہم بھی ہیں جو حجت کی محبت تو رکھتے ہیں نا دل میں، کم از کم ہم اگر معیار دیکھیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی ہم حجت کی محبت اپنے دل میں رکھیں اور اس کے بعد حضرت حجت کے تم سب فارغ ہو. ایسا نہیں ہے. یہ کریم گھرانہ ہے، یہ حر بنانے والا گھرانہ ہے. اگر ہم گناہگار ہوں گے حر بنا دیں گے، اگر ہم نصاب پہ نہیں اتریں گے نصاب خود فراہم کر دیں گے. ولایت تکوینی سے، ولایت تشریعی سے، اپنی آنکھ سے، اپنی نظر سے، اپنی زبان مبارک سے ہمارے دلوں کو منور کر دیں گے اس نصاب تک. ہم نا امید نہیں ہیں، ہمیں نا امید رہنا ہے. تو عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں، یہ 313 کا مسئلہ آپ اس طرح اس کو سولو کر سکتے ہیں. گھبرایا نہیں کریں کہ 313 ہے ہی نہیں، نصاب کا مسئلہ یہ. اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے، کل میں نے یہ عرض کیا تھا حضرت حجت کو، یہاں بات تمام کی تھی کہ حضرت حجت کو یہ جو ظاہر گرائی ہے اس سے نفرت ہے. حضرت نے اپنی حکومت میں ظاہر گرائی کو، جو دوست موجود نہیں تھے ان کے لیے میں تکرار نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنے موضوع سے بہت پیچھے چلا جاؤں گا، دوسروں کا حق تلفی ہوگی. اتنا بتا دیتا ہوں کہ ظاہری دکھاوا جو ہے حضرت حجت کو قطعاً پسند نہیں ہے. دکھاوا حضرت کو پسند، خاص طور پہ دینی مسائل میں. اب دکھاوا کیوں پسند نہیں ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کیونکہ دکھاوا جو ہوتا ہے وہ ڈیپ میں نہیں جانے دیتا، صرف دکھاوا ہی رہ جاتا ہے، بناوٹ ہی رہ جاتی ہے، آرائش و بنائش ہی رہ جاتی ہے، اندر داخل نہیں ہونے دیتا. دین کے لیے بناوٹ جو ہے، دین کے لیے بناوٹ جو ہے وہ سب سے بری چیز ہے کہ جو دین کے عمق اور گہرائی میں نہیں جانے دیتی. دین میں گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. جب گہرائی میں جائیں گے تو دین فہمی انسان کی بلند ہوگی. اس وقت جو ہمارے ملکوں میں پرابلم ہے کہ بہت سے مسئلے، بہت سے نظریں، بہت سی فکریں، ہر بندہ اپنی ایک اجتہاد، اپنے مجتہدوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ دین مضبوط نہیں ہے. دین گہرائی میں جو جس نے جس بات پہ جس کو لگایا، جو ممبر پہ کسی نے پڑھ دیا، اس کا نہیں دیکھنا پڑھا لکھا ہے ان پڑھا ہے، اس کو اچھا بولنا آتا ہے تو اس کے پیچھے چل گئے. جو اس نے کہا، اور بناوٹ اور سجاوٹ اور اس چیزوں میں ہم سب غرق ہو رہے ہیں. حضرت حجت اپنی حکومت میں سختی سے اس کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس کو اصلا شامل ہی نہیں ہونے دوں گا. میں حقائق کا امام ہوں اور حقیقت کا امام ہوں اور حق کا امام ہوں. مجھے بناوٹ والے لوگ نہیں چاہیے، مجھے وہ لوگ چاہیے. امیر المومنین کی زبان سے عرض کروں، کون سے لوگ چاہیے حضرت حجت کو؟ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پر. ایک طولانی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ صرف عرض کروں گا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں ہمارے قائم کے ظہور کے بعد جو لوگ معاون اور مددگار قرار پائیں گے ان کی صفات میں سے کچھ باتیں کہتے ہیں، بتا دوں میں تمہیں. ایک تو امیر المومنین اپنے علم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرا علم کتنا ہے، کہ میں ابھی بیٹھ کے تمہیں یہ بتا دوں گا ان کے رنگ کیا ہوں گے، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، ان کے کردار کیسے، یعنی ان کا ظاہر اور باطن تمہیں میں علی بتا سکتا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی کی صفت ہوگی جو ان میں، وہ اپنے دین میں مضبوط ہوں گے بہت. کوئی بھی کسی قسم کی مشکل آ جائے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی قسم کی مشکل میں. اور دوسری جو صفت مولا نے ارشاد فرمائی عجیب و غریب ہے. مولا نے فرمایا اگر وہ ارادہ کریں گے کہ ہم پہاڑوں کو، یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں پہاڑ ہیں ان کو کھود کر اپنے ہاتھوں سے ہٹا کے دور پھینک دیں تو وہ دور پھینک دیں گے. یعنی یہ طاقت چاہیے. پہاڑ کو، ایک پتھر کو توڑنا بڑا مشکل ہے، بڑی بڑی مشینیں آئی ہیں تو پھر اب جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا توڑ سکتی ہیں. تو کیا ہے حضرت فرمانا کہ اگر پوری دنیا میں جو پہاڑ ہے ان کو وہ ارادہ کریں، یعنی کام کریں، ارادہ کریں تو اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، اس کو ہٹا سکتے ہیں، ان کو ختم کر سکتے ہیں. صفحہ ہستی سے پہاڑوں کو ہٹا سکتے ہیں. پہاڑ سر کرنا بڑا مشکل ہے. چہ جائے کہ پہاڑ کو صفحہ ہستی سے
مٹا دینا. جس کا ماننے والا، جس کا منتظر، جس کا معاون، جس کا خادم جو ہے وہ پہاڑوں کو صفحہ ہستی سے اپنے ارادے سے ہٹا دے، وہ مہدی کے اعظم قدر و منزلت رکھتا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ ایک حکمت ہے اس میں. اصل میں یہ جو جملے ہیں اس میں بڑی باتیں ہیں. یا سوچ لیں، پہاڑوں میں چھپتے ہیں کچھ لوگ، تو مولا نے فرمایا وہ گنجائش بھی نہیں رہے گی، پتہ ہی نہیں رہے گا، پہاڑ کوئی صفحہ جگہ ہی نہ رہے گی، چھپنا کہاں ہے. سمجھ گئے ہیں یا نہیں؟ آپ اندازہ لگائیں آپ کے حضرت نے کتنی واقعہ اہل بیت کے معارف کو جب آپ پڑھیں گے نا، آپ کو نظر آئے گا کہ قیامت تک سب کچھ اہل بیت نے دکھا دیا آپ کو. تو عزیزان محترم، یہ صفات میں سے ہے. اور حضرت حجت نے کہا کہ دین میں تم گہرے ہوگے تو ارادے تمہارے مضبوط ہوں گے، عمل تمہارا مضبوط ہوگا. دین کی گہرائی سب سے پہلا جو اثر کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ انسان کا عمل مضبوط ہو جاتا ہے. عمل ضعیف نہیں ہوتا اس کا. اور عمل ضعیف جب ہو جاتا ہے اس کا، دین کے لیے دفاع اس کا اور مضبوط ہو جاتا ہے. اپنے دین کی حفاظت جلدی وہ کرتا ہے، یعنی شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا، شیطان اس کے دین کو خراب نہیں کر سکتا. اور جب دین کا دفاع زیادہ ہو جاتا ہے، اب اس کے ہاتھ سے، پھر اس کی زبان سے، پھر اس کے وجود سے، تمام کی تمام روح و بدن سے جو ہے ہر وقت دین تقویت پاتا رہتا ہے، دین مضبوط ہوتا رہتا ہے. پہلا سٹیپ گہرائی میں جانا، دوسرا سٹیپ عمل مضبوط ہونا، تیسرا سٹیپ دفاع دین، حمایت دین، چوتھا سٹیپ تقویت دین. یہ 4 صفات ہیں مین جو حضرت حجت کے ماننے والوں کی، منتظرین کی، یا بعد میں خادمین کی ہوں گی. جو ہم میں سے دین میں جتنا گہرا ہوا اتنا ہی حضرت کا خادم بن سکا. جس کا جتنا عمل مضبوط ہوا، عمل کا پتہ گھر میں بیٹھ کے نہیں لگتا، چلتا نہیں ہے. عمل کا پتہ چلتا ہے مشکل میں، خیرات کا پتہ چلتا ہے نداری میں. پیسہ ہو تو خیرات کرے تو وہ اس نے حق ادا کیا ہے، نہ ہو تو پھر بھی خیرات کرے تو اس نے جو ہے وہ پھر کام کیا ہے. اس کا عمل جو ہے اس طرح ہے. اور دین کا دفاع کرے گا. ہم تو اپنے دین کا دفاع کریں تو بڑی بات ہے، دین کا دفاع تو بڑی دور کی بات ہے. کہا دین کا دفاع کرے گا، اپنے دین کا. اپنے دین کا دفاع روز پتہ نہیں کتنی بار ہمارا متزلزل ہوا ہوتا ہے. یہ مشکل ہے ہماری، یہی پرابلم ہے. اس سے بعد حضرت حجت نے جو اپنے ماننے والوں کی صفات بتائی ہیں، اس میں نے کل عرض کیا تھا کہ 15 دلوں کا، قلوب کا نام لیا ہے. اس کو میں ایک ایک کو بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. قلب کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اندر آپ کے دل ایک گوشت کا لوتھڑا ہے؟ نہیں، یہ تو جسم کا حصہ ہے. اس کو نام دیا گیا ہے قلب کا. یہ جو لشکر ہوتا ہے نا، جب جنگ ہوتی ہے تو ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، ایک قلب ہوتا ہے. ایک کیا ہوتا ہے؟ قلب لشکر. ایک میمنہ، ایک میسرہ، اور ایک قلب لشکر. قلب لشکر یعنی محور لشکر. اگر قلب ٹوٹ جائے میمنہ اور میسرہ ختم ہو جاتا ہے. اگر قلب نابود ہو جائے میمنہ و میسرہ فوراً، کیونکہ درمیان میں دشمن آ جاتا ہے، دوسری طرف سے بھی آتا ہے، اور وہ نابود ہو جاتا ہے. دل کا کام یہ ہوتا ہے کہ آنے والے کو، دائیں کو بھی بچانا، بائیں کو بھی بچانا، اور آنے والے سے پیچھے دھکیل دینا. اور دائیں اور بائیں کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس طرف سے آنے والے کو بھی دفع کرے، اس کو بھی آنے والے کو دفع کرے. قلب سینٹر، مرکز. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت انسان کے بدن میں سب سے بنیادی حیثیت کون سی چیز رکھتی ہے؟ قلب. دماغ بھی نہیں رکھتا. یہ نہ کہیے گا، دماغ بھی جو حکم لیتا ہے وہ دل سے لیتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، دماغ حکم نہیں دیتا خود اپنے سے، بلکہ دماغ جو حکم لیتا ہے وہ اپنے دل سے لیتا ہے. کہ اس کا دل کہتا ہے کہ ایسا کرو،
پھر وہ اعضاء و جوار کو حکم دیتا ہے. مثلا کسی کو کوئی خارش ہوتی ہے تو اس کو مثلا کھجلی ہوتی ہے تو وہ اس کو دماغ کہتا ہے کہ اس کو یہ ہو رہا ہے، وہ دل کو پیغام دیتا ہے، دل جو ہے اس کو واپس پیغام دے کر یہ عمل کرواؤ اس سے. دماغ کا درمیان میں جو ہے وہ کام ہے. اب آپ دیکھیں کہ دل کا کام ہے مرکز، اور انسان کا اگر حافظہ ختم ہو جائے، برین ہیمریج ہو جائے، اس کو ختم ہو جائے، دماغ اس کا فیل ہو جائے، لیکن اس کا اگر دل چلتا رہے تو کہتے ہیں زندہ ہے، ابھی تک زندہ ہے، کچھ نہ کچھ امید. کب موت کا تصور ہوتا ہے؟ کہ جب اس کا دل حرکت چھوڑ دے. دل مرکز ہے جو ہر شے کو، آنے والی کو بھی اور جانے والی کو بھی صاف کرتا ہے اور اس کو پلائش دیتا ہے. لہذا حضرت نے قلوب کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ حضرت نے لوگوں کے ظاہری خد و خال، لباس، ان کی آنکھیں، ان کے کپڑے، ان پہ کام نہیں کرنا، ان کو درست نہیں کرنا. حضرت نے لوگوں کے قلوب کو درست کرنا ہے. یعنی آپ سوچتے ہیں کہ کس طرح حضرت لوگوں کو اپنی معاون بنائیں گے یا ان کے ساتھ مل جائیں گے. وہ یہ ہے کہ حضرت نے جو دل ہے لوگوں کے ان کو بدل دینا ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آپ کبھی کسی مشکل میں پڑے ہوں، کوئی دشمن سامنے ہو، تو آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ پتا ہو کہ یہ دشمن ہے، اس کو بھی پتا چل جائے آپ کا، تو آپ دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ حجت کے صدقے میں اس کے دل کو بدل دے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے دل کو بدل دے. یہ کرتے ہیں نا دعا آپ مشکل میں. اب اس کو بھی پتا ہوتا ہے یہ کون ہے، آپ کا سب علم ہوتا ہے اسے. اس وقت جو آپ کی آخری امید ہوتی ہے، آپ آنکھوں سے چھپاتے ہیں کوئی شے، ایسا ہی کرتے ہیں، ہاتھوں سے اس سے اوجل کرتے ہیں، اس کی عقل سے دور کرتے ہیں، اسے سمجھ نہ آئے. جب سارے مراحل نکل جائیں، آنکھیں اس کی دیکھ لیں، ہاتھ اس کے جان لیں، آنکھیں اس کی تصور دیکھ لیں، عقل اس کی بھی یہ کہہ دے کہ یہ غلط ہے یا یہ میرے خلاف ہے، آخری حربہ پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ آپ کے دل میں کیا دعا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، اس کے ہاتھ رک جائیں، اس کا دماغ خراب ہو جائے؟ نہیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کا دل بدل دے، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، اس کے قلب میں میرے لیے محبت ڈال دے. یہی انبیاء نے دعائیں کی ہیں. ایسا ہی ہے نا دشمنوں کے لیے، یا کہا کہ ان کی آنکھیں بند کر دو، ایک سٹیج ہے، وہ ایک وقت ہے، لیکن آخر میں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے فرعون کے دل میں کیا تھا؟ ایک محبت سی آ گئی تھی. حضرت یوسف کے لیے جس کے گھر گئے تھے اس کے دل میں کیا تھا؟ ایک محبت سی تھی. کس نے ڈالی تھی؟ یہ کس نے دل کو بدلا تھا؟ یہی بات ہے کہ جب آخری سٹیج ہوتی ہے دل کو بدلا جاتا ہے. تمنا آپ کی بھی یہی ہوتی ہے. حضرت بھی فرمانے کہ جب میرا ظہور ہوگا یا حضرت کے ظہور کے بعد جو ہے جتنا بھی کام ہوگا وہ قلوب المومنین پہ ہوگا، دلوں کو بدلا جائے گا. دل کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سارے دل جو ہیں حضرت حجت کے ستون ہوں گے، حکومت کے یہ سارے ستون ہوں گے، کیونکہ ایک ایک کو سمجھانا ہے میں نے. تو مولا فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام بلند آواز میں درود پڑھیں. تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانو. کسی شے کو زیادہ سمجھنا ہو اس کی ضد سے سمجھو، اس کے برعکس جو چیز ہے، مخالف جو ہے اس سے سمجھو. اتنی خاموشی اختیار نہ کریں، یہ آسان ہے. میں آپ کو کیونکہ اب ایک ایک کا بتاتا ہوں کہ کون کون سے قلوب ہیں تاکہ اس میں کوئی رہ نہ جائے. سب سے پہلا جو دل ہے جسے کہتے ہیں قلب الاعمی، اندھا دل. کون سا دل؟ اندھا دل وہ ہوتا ہے کہ جس کو جتنا بھی بتایا جائے، جتنا بھی سمجھایا جائے، جتنا بھی پڑھایا جائے، جتنا بھی دکھایا جائے، وہ نہیں مانتا. اس کے اندر وہ رمق پیدا ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ شے جاتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں دل قلب الاعمی، اندھا دل. یہ آپ نے ضد اس کی سمجھ لی. آپ تعرف الاشیاء بازدادها، کیونکہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے سمجھنا.
اب اس کے مقابلے میں جو دل ہے قلب البصیر ہے، اعمیٰ کے مقابلے میں کیا ہے؟ بصیر، کہ جو بصارت رکھتا ہو. ایک بصیرت ہوتی ہے جو بصیرت رکھتا ہو، جو دل جب بھی حق آ جائے تو اس کو فوراً ایکسپٹ کر لے. اور آپ یہ سائیکالوجی پڑھتے ہیں، بعض کو شوق بھی ہے اور اچھا مضمون ہے، میں نے بھی تھوڑا اس میں کام کیا ہوا ہے. سائیکالوجی میں یہی بحث ہے ساری. پوری سائیکالوجی کا نچوڑ بتاؤں آپ کو کیا ہے کہ یہ جو آپ آج کی گفتگو سن لیں گے، یہ قلوب کے احوال سن لیں گے دلوں کے، یہی چیز سائیکالوجی ہے. آئمہ نے اس کو بیان کیا ہے خود اپنے کلام میں، ساری سائیکی بیان کی ہے ایک آدمی، اس کے پاس ممکن ہے اس میں سے کئی قسمیں قلوب کی ہوں. اور ہم اگر کسی کو شناخت کرنا چاہتے ہیں، کسی کی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیسا ہے، کس طرح کرے گا، کل اس نے کیا کرنا ہے میرے ساتھ، معاشرے سے کیا کرنا ہے، اپنی اولاد کو سمجھنا چاہے، خود کو سمجھنا چاہے کہ میں کیا ہوں، تو اس وقت یہ بحث آپ کو کام آئے گی. یہ بڑی بنیادی بحث ہے، بڑی بیس ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کو خود اینالائز کرتا ہے کہ میں کیا ہوں. اور مولا فرماتے ہیں اگر تم خود کو جان جاؤ گے اپنے رب کو جان جاؤ گے، وہاں تم پہنچ جاؤ گے. لہذا پہلا دل ہے کون سا؟ اندھا، کہ جو حق کو قبول نہ کرے. اگر جہاں ہم بھی حق کو قبول نہ کریں، سمجھ لیں کہ اندھا دل آڑے آ گیا ہے. حق بے شک اہل بیت کی صورت میں ہو، خدا کی صورت میں ہو، حق کسی بچے کی بات ہو تو بھی وہ حق ہے. حق حق ہی ہے، حق ہر جگہ حق ہی ہوتا ہے، حق بدلتا نہیں ہے. لا یتغیر ولا یتبدل، حق کو کبھی تبدیل نہیں کی. حق حق ہی ہے، حق ثابت شے ہے، حق کی جمع بھی نہیں ہے، ایک ہی ہوتا ہے حق ہمیشہ. اسی لیے کہ علی مع الحق و حق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. بلکہ یا علی، حق کو تسلیم کرو. بلکہ فرمایا کہ جہاں تم حق کے بارے میں بھی پتہ نہ چلے تو پھر علی کو دیکھ لینا، جہاں علی ہے وہاں حق ہے. تو کون سا قلب اس کو تسلیم کرے گا؟ قلب البصیر. قلب الاعمیٰ نہیں کرے گا، اندھا دل نہیں کرے گا. اور گفتگو کو ریلیٹ کر رہا ہوں پچھلی گفتگو، جو دنیا میں اندھا ہے، مر جائے اندھا، دنیا میں بھی اندھا، اور جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا. وہ اس کو نظر نہیں آئے گا کچھ. اس کے بعد دوسرا جو دل ہے اس کو کہتے ہیں قلب المریض. مریض دل، بیمار دل. بیمار دل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو. کفر کون سا ہو، شرک کون سا ہو، نفاق کون سا ہو. ایک اس کی تشریح ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا، اتنا بتا دیتا ہوں. یا علی، رسول فرماتے ہیں یا علی من انکرک فقد کفر، کہ جس نے تیرا انکار کیا پس کفر کیا اس نے. یہ علی کا مخالف کون سا دل رکھتا ہے؟ قلب المریض. اور یا علی جو تیرا، اور جابر کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں منافق کو پہچانتے کس سے تھے؟ بغض علی کے ذریعے. بغض علی رکھنے والے کا، بغض حجت رکھنے والے کا جو دل ہے وہ کون سا دل ہے؟ مریض. مریض دل کے مقابلے میں کون سا دل ہے؟ قلب السلیم. اللہ عنایت کرتا ہے وہ قلب السلیم. سلیم دل کون سا ہے؟ کہ جس کے اندر کفر نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، اور اس کے اندر نفاق بھی نہیں ہوتا. جب بھی حق واضح ہو جائے اس کے بعد نہ وہ شرک کرتا ہے، نہ وہ کفر کرتا ہے، اور وہ نفاق بھی نہیں کرتا. آپ سمجھیں باتوں کو. کون سے دل کیا تھے، کس طرح کے دل تھے وہ جو حجتوں کے خلاف رہے ہیں. کوئی اندھا دل تھا، کوئی مریض دل تھا. ہمیں بھی اسی کو دیکھنا ہے کہ اپنے نہ اندر شرک رکھنا ہے، نہ کفر رکھنا ہے، نہ نفاق رکھنا ہے. البتہ ان سب کی درجے ہیں، وہ ایک تفصیل ہے الگ. اس کے بعد پھر قلب اللہی. قلب اللہی کیا اسے کہتے ہیں؟ جو لہو و لعب اور دنیا میں ہر وقت پھنسا رہے.
جو دنیا کے مسائل میں غرق رہے، لہو و لعب کی دنیا میں رہے، دنیا پرستی میں غرق رہے، اسے کہتے ہیں قلب اللہ۔ اس کے مقابلے میں کون سا قلب ہے؟ قلب التقی، قلب التقی، قلب النقی، وہ دل جو تقوی کی اس منزل پہ ہوتا ہے۔ تقی سے کیا مراد ہے یہاں؟ کہ جب بھی حکم خدا آ جائے، لہو و لعب کی طرف نہیں اس کا نظر ہوتی، بلکہ خدا کی طرف نظر ہوتی ہے، اس کی اہل بیت کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے۔ وہ قلب اللاہی کے مقابلے میں ہے، قلب التقی ہے۔ جب قلب التقی ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ قلب النقی بنتا ہے، نقاوت آ جاتی ہے اس میں۔ یہ ائمہ کی صفات ہے اصل میں۔ ائمہ کے قلوب میں سے جو روشنائیاں، جو شعائیں نکلی ہیں، اور کائنات کے لوگوں کے قلوب میں جتنی پڑتی ہیں اتنا یہ ثمرہ لیتے ہیں وہ۔ اور اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ جتنا جو دور ہو جاتا ہے حضور، جس کا کم ہو جاتا ہے اتنا وہ کم رنگ ہو جاتا ہے۔ اور جو دشمن تھے ائمہ کے، کیونکہ وہ بہت دور ہو گئے، جب آپ دیکھیں کہ جب قلب النقی سے دور ہو جائے گا، اس شوا کو نہیں لے گا، قلب اللہ ہی بن جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم اپنے آپ کو بھی اسی طرح تحلیل کریں کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں مشکلات میں ہیں، ہم کیوں پرابلمز میں ہیں۔ اسی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قلوب کی حالات کیا ہے، یا سامنے والے لوگوں کی۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ قلب المتکبر، غرور کرنے والا، پراؤڈ کرنے والا جو ہے وہ قلب جو ہے، اس کے مقابلے میں 3 قلب ہے۔ ایک قلب الخاشع، قلب المنیب، اور قلب الوجل۔ قلب الخاشع کون سا ہے؟ متکبر کون سا ہے؟ اس کی پہلے تشریح عرض کرتا ہوں۔ متکبر وہ ہے جو خدا کے سامنے بھی تکبر کرے۔ جس نے خدا کے سامنے تکبر کیا وہ شیطان بن جاتا ہے۔ استکبر وکان من الکافرین، ابا واستکبر وکان من لہذا وہ تکبر کیا اس نے۔ اس کے بعد تکبر کا کیا ہوتا ہے کہ وہ رسول کا انکار کرتا ہے، حجت کا انکار کرتا ہے، حجت کو تکلیف دیتا ہے، حجت کو اذیت کرتا ہے۔ اور اللہ سب سے زیادہ جو نفرت کرتا ہے، جسے کافر قرار دیتا ہے، وہ قلب المتکبر کو، قلب المتکبر سے نفرت کرتا ہے خدا، براءت کرتا ہے۔ کبھی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح لوگوں سے تکبر کرنا، اکڑ کے چلنا، اپنے پیسے پہ، اپنی پوسٹ پہ، اپنے علم پہ، اپنے تقوی پہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اپنی نمازوں پہ، اپنی مجلس پڑھنے پہ، یا اپنی مجلس کرانے پہ، اپنی عزاداری پہ تکبر نہیں کرنا، ہر وقت جھک کے رہنا ہے۔ قلب الخاشع رکھنا ہے، ڈرتے رہنے والا قلب، جو ہر وقت تکبر نہ کرے، لہذا ڈرے۔ کس سے ڈرے؟ اور کسی سے نہ ڈرے، ڈرے تو خدا و اہل بیت سے ڈرے بس، کیوں ان کا خوف آر نہیں، لوگوں کا خوف آر ہے۔ لوگوں کا خوف بزدلی ہے، خدا اور اہل بیت کا خوف جو عبادت ہے۔ لہذا اس کے بعد دوسرا جو اس کے مقابلے قلب المنیب، قلب المنیب اسے کہتے ہیں جو ہر وقت اگر غلطی ہو بھی جائے، تکبر ہو بھی جائے، تو ہر وقت خدا کی طرف پلٹتا رہے، خدا کی طرف پلٹتا رہے، اور خدا کے احکام اور خدا کی اطاعت کو ہر وقت اپنے اوپر قائم رکھتا رہے، اس پہ قائم رہے خود بھی۔ اسے کہتے ہیں قلب المنیب، یعنی کہ ہر وقت پلٹنے والا۔ تیسرا اس کے مقابلے میں قلب الوجل، وہ قلب ہے جو یاد خدا اور اہل بیت سے چمک جاتا ہے۔ کیوں ہم جو ہے یاد خدا اور اہل بیت ہمارے اوپر کبھی اثر نہیں کرتی؟ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس قلب المتکبر ہوتا ہے، کیونکہ غرور ہوتا ہے۔ مثلا میں نے سنا کہ خدا رحیم ہے، میں بھی تو رحیم ہوں نا، میں نے بھی فلاں پہ رحم کیا، یعنی ایک منہ سے نہیں ہم کہتے، یہ اندر ہی ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی صفات دل پر اثر نہیں کرتی، یا اہل بیت کی صفات اثر نہیں کرتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو تکبر سے بھرا ہوتا ہے۔ اگر عجز اور انکساری میں ہو، خاشع ہو قلب، منیب ہو قلب، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے قلب الوجل بن جاتا ہے۔ جب ڈرتا رہے اور ہر وقت پلٹتا رہے اور ثابت رہے حق پہ، پھر نام خدا اور اہل بیت آ جائے تو وہ قلب روشن ہو جاتا ہے،
وہ دل میں روشنی آ جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔ ہم اہل بیت کا ذکر سن کے جب منور نہیں ہوتے، سمجھے کہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں تکبر، کہیں نہ کہیں بڑھائی، کبریائی موجود ہے۔ اس کے بعد قلب الغلیظ، غلیظ قلب ہے۔ غلیظ کون سا ہے؟ جس میں عطوفت نہ ہو، رعوفیت نہ ہو، رحم نہ ہو، سخت ہو جو دل، جو کون ہو؟ جو سخت ہو۔ توجہ رکھیے گا، میں جو ایک ایک بیان کر رہا ہوں بالکل ملا کے، ضد بیان کر رہا ہوں پہلے اور پھر اس کا مخالف بیان کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے غلیظ جو ہے جس میں رحم نہ ہو، اس کے مقابل میں قلب الرحیم ہے، جو رحیم قلب ہے۔ یاد رکھیں اہل بیت علیہ السلام کی منزلت قلب الرحیم کی، بلکہ مظہر ایک رحیم ہونا ہے، ایک الگ ہے، ایک مظہر رحیم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ کی تفسیر قلوب اہل بیت ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ لہذا اس کے بعد کون سا قلب ہے؟ ساتواں قلب العظیم۔ کون سا یہ قلب ہے؟ یہ وہ قلب ہے جو حق بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اعمى سے نہیں اس کو ملانا، حق وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ کون سا عظیم کے سن لیتا ہے، ہوتا حق ہے، اس کو مانتا نہیں ہے، اور اس کے بعد حق کو چھپاتا رہتا ہے، حق کو چھپاتا رہتا ہے۔ یہ قلب العظیم ہے۔ ہم بھی یاد رکھیں جب کوئی حق آئے تو بیان کر دیں جہاں موقع ہو اس کا، حکمت کے ساتھ۔ البتہ حکمت کا لفظ آپ کے ذہن سے نہیں جانا چاہیے، حکمت کے ساتھ حق بیان کر دیں جہاں ضرورت ہو۔ ہاں جہاں ضرورت ہو اور ہم نہ بیان کریں حق کو تو سمجھے وہاں قلب العظیم آگے وہ آگے ہمارے۔ اس کے بعد اس کے مقابلے میں کون ہے؟ قلب المخبت۔ اس کے مقابلے میں کون سا ہے؟ قلب المخبت۔ قلب المخبت کا کیا کام ہے کہ وہ جب طلب کرتا رہتا ہے ذکر اور حق کو، وہ کیا کرتا ہے؟ حق کو چھپاتا رہتا ہے۔ یہ قلب کیا کرتا ہے؟ حق کو طلب کرتا رہتا ہے کہ کہیں سے مجھے حق نظر آئے، جستجو کرتا رہتا ہے یہ دل۔ اور اس کے بعد جو آخری منزل ہے قلب کی، وہ قلب المیت۔ قلب المیت، موت، میت، فضول، بالکل جس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں قلب الحی، زندہ دل، زندہ دل۔ جب یہ سارے قلوب آپس میں آپ نے دیکھ لیا، ملا لے ان کو۔ اگر پہلے جو میں نے بیان کیا ہے کہ جو مرے ہوئے قلب ہیں، جو اندھے ہیں، جو بیکار ہیں، جو فضول ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو بصیر ہیں اور جو وجل ہیں، جو خاشع ہیں، اگر یہ سب آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جو بھی دشمن اہل بیت ہیں ان کے قلوب جو ہیں وہ پہلی قسم سے ہیں، اور جو دوست ہیں اہل بیت کے، محب ہیں، موالی ہیں، ان کے دل بصیر بھی ہیں، ان کے دل واجل بھی ہیں، ان کے دل خاشع بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت نے اپنی حکومت کی جو بنیاد قرار دینی ہے، کون سے افراد کہ جن کے دل جو دوسری قسم میں نے جو عرض کی ہیں اس کو جو ہے حامل ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے دلوں کو، یہ جو دوسرے قلوب میں نے بیان کیا، میں دوبارہ اس کو بیان نہیں کر رہا، اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کے آگے درجے ہیں، کہ ہر دل کا اپنا ایک درجہ ہے۔ ممکن ہے اندھا دل ہو، 10% ہو، 15% ہو، 20% ہو، 30% ہو۔ حضرت کو جو دل چاہیے، اندھا تو بالکل چاہیے نہیں، چاہے 1% بھی اندھا ہو۔ کون سا چاہیے؟ قلب البصیر چاہیے، کہ جس میں بہت زیادہ بصیرت ہو، جس میں بہت زیادہ عقل و شعور ہو، وہ چاہیے، جس میں 1% بھی اندھا پن نہ ہو۔ اور اسی طرح سخت دل نہیں چاہیے، متکبر نہیں چاہیے۔ کون سا چاہیے؟ کہ جو حضرت کے سامنے ہر وقت جھکا رہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ ستون ہیں حضرت کی حکومت کے۔ جب دل بدل
جائیں گے، جب یہ دل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں یہ اب 100% کی کیفیت میں چلے جائیں گے، تو یہ بتائیں کہیں پہ جہالت رہے گی، کہیں میں منافقت رہے گی، کہیں پہ شرک رہے گا، کہیں پہ کفر رہے گا، کہیں پہ تکبر رہے گا، کہیں میں ظلم رہے گا، کہیں پہ استبداد رہے گی، کہیں پہ بے عدالتی رہے گی، کہیں پہ بے انصافی رہے گی، کہیں پہ کسی قسم کا جو ہے مسائل سے ناآشنا رہنا ہوگا؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ قلوب جو ہیں حضرت حجت بدل دیں گے۔ جب یہ قلوب بدل جائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ کائنات میں ان کے جو ظواہر ہیں، وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آخری مجلس میں، کہ حضرت کی حکومت ایسے بنے گی جب قلب البصیر ہو جائیں گے تو انا مدینۃ العلم و علی بابھا کی تفسیر بن جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آج تک جو اہل بیت پہ ظلم ہو رہا ہے، جو حجت کے وجود کا انکار ہو رہا ہے، یہ جو میں نے پہلی قسمیں بتائی ہیں، ضد جو ہیں قلوب حقیقیہ اور الہیہ کی جو ضد ہیں، میں نے ضدیں اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ جو اس کی مخالفت میں ہیں وہ قلوب بھرے ہوئے ہیں دنیا میں۔ جب صفائی ہوگی، زینب کی چادر کا انتقام لینے والا جلدی ہمارے سامنے ہوگا، خدا ہمیں وہ دن دکھائے۔ عزیزو، اپنے دلوں کو ان قلوب میں سے شمار کرنا جو اہل بیت چاہتے ہیں، اپنے دل کو حاضر کر دینا حضرت حجت کی خدمت میں، کہنا مولا ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، مولا گناہگار ہیں، مادہ پرست ہیں، دنیا دار ہیں، لیکن ایک بات ہے، ہمارے دل کی اصل آپ کی محبت اور ولایت ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے دل کبھی متکبر بھی ہو جاتے ہیں، کبھی اندھے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ان میں بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں، لیکن مولا اس کی جو بنیاد ہے نا، اس کی جو طے ہے، وہ آپ کے جد حسین کے غم میں جو آنسو ہمیں بہتا ہے ہماری آنکھوں سے، اس کی تہ سے بہتا ہے۔ آیت اللہ تقی جعفری اعلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حسین کی محبت میں اور حسین کے غم میں جو آنسو بہتا ہے نا مومن کی آنکھوں سے، عزادار کی آنکھوں سے، اسے معمولی نہ سمجھنا۔ آپ پڑھتے ہیں روایات میں، سنتے ہیں کہ فاطمہ تو زہرا اسے اپنے رومال میں لیتی ہے۔ کیوں رومال میں لیتی ہیں بی بی؟ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر پاکیزہ ترین پانی جو ہے وہ ہے جو مومن اور عزادار کی دل کی تہ سے، بغیر غرور کے، بغیر تکبر کے، بغیر جہالت کے، بغیر دکھاوے کے، اس کے دل کی تہ سے نکلتا ہے اور صرف محبت حسین میں نکلتا ہے۔ آیت اللہ فرماتے ہیں اسی لیے وہ پاکیزہ ترین ہے، فاطمہ تو زہرا تطہیر کی مالک ہیں، فاطمہ اسی لیے وہ آنسو لیتی ہیں کیونکہ دل کی گہرائیوں سے محبت کی، حسین کی محبت میں نکلا ہوا آنسو ہوتا ہے۔ عزادارو، میں زیادہ دیر نہیں کروں گا، میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ حسین سے اگر مدینہ چھڑوایا تھا تو کم از کم حسین کو گھیرے میں لے کے کربلا میں تو لے کے آتے۔ چلو حسین کو لے آتے، جب قافلے کو گھیرے میں لیا تھا کہتے حسین ہمارے ساتھ آ جاؤ، زینب کو واپس بھیج دیتے، ام کلثوم کو لوٹا دیتے،
چلو سکینہ کو تو لوٹا دیتے. عزادارو، جب آگے نا میرا مولا کربلا میں سفر چل رہا ہے، سفر کے بعد مولا نے جب 2 محرم کو کربلا میں اپنے محملوں کو کہا ٹھہراؤ، اپنی زبان سے حسین نے وہاں مصائب پڑھے ہیں جو مصائب مقتل کی کتابوں میں موجود ہیں. دن گزرتے گئے. میں وہ وقت یاد کروانا چاہتا ہوں جس کا امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں ذکر کیا ہے. عجیب ذکر ہے یہ. حجت نے سلام دیا اپنے دادا کو. عجیب سلام ہے. سلام ایسا ہے، ایک سینہ ہے جس کو رسول چومتے تھے، ایک داڑھی ہے جو سفید ہوئی ہے. کیسے سفید ہوئی تھی؟ حسین کی داڑھی سفید نہیں تھی. مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے جب علی اکبر کے سینے میں برچھی تھی نا، اجرکم اللہ، مومنوں کے دل بڑے نازک ہیں، سمجھ گئے. اولاد والوں، جوان اولاد رکھنے والوں سمجھ گئے. جب حسین نے نکالیا نا تو ایک خون کا فوارہ نکلا تھا. مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے، میں بیان نہیں زیادہ کر سکتا، اتنا بتاتا ہوں کہ حسین جیسے صابر کی علی اکبر کا کلیجہ دیکھ کے داڑھی سفید ہو گئی تھی. سینہ ہے، ایک نجس ہاتھ ہے جو ایسی داڑھی پہ ہے جس پہ کہیں پہ علی اکبر کا خون لگا ہوا ہے، کہیں پہ علی اصغر کا خون لگا ہوا ہے، کہیں پہ عباس کا خون لگا ہوا ہے. امام زمانہ اسی کو بیان فرماتے ہیں. وہ بیٹھتا ہے ایسی جگہ جہاں 4 سال کی سکینہ سکون لیتی تھی. سکینہ سوتی تھی. میں سخت نہیں پڑھوں گا، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا ہے. اتنا بتاتا ہوں، فاطمہ کا لال جب مقتل گاہ میں پہنچے نا، جب حسین پہنچے نا مقتل گاہ میں، حسین کے جسم کا خون نکل چکا ہوا تھا. میں زیادہ نہیں پڑھتا. خون کب نکلتا ہے؟ پہلا جب تیر دل میں لگا تھا نا، جب زین پہ تھا، دل کا ٹکڑا جب باہر آیا تھا تو خون رسنا شروع ہو گیا تھا. بڑے آرام آرام سے حسین مقتل گاہ میں پہنچتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، گر گر کے اٹھ کے. 2 منظر لکھے ہیں تاریخ نے. ایک 70 قدم پہ زینب دیکھ رہی ہے، ایک 4 سال کی بیٹی سکینہ دیکھ رہی ہے. عزادار و قیامت کا منظر تھا. کربلا کی زمین میں زلزلہ آتا ہے، سجاد دروازے سے دیکھ رہے ہیں، بیمار ہیں، سہارا لے کے کھڑے ہیں. جب زلزلہ آتا ہے نا، خاک اڑتی ہے. ایک مرتبہ کربلا کی گرد اور خاک اڑتی ہے. زلزلہ آتا ہے تو کیا پتا چلتا ہے؟ ایک مرتبہ زلزلہ جب آتا ہے دیکھتا ہے کہ شمر اپنا خنجر لے کے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے ضربے چلا رہا ہے، حسین کو ذبح کر رہا ہے. امام زمانہ نے یہی اشارہ کیا ہے، میرا سلام ہو اس جد پر جس کے سینے پہ
شمر سوار تھا اور داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کر ضربے چلا رہا تھا۔ حسین کبھی محمد کو یاد کرتے تھے، کبھی علی کو یاد کرتے تھے، کبھی ماں زہرا کو یاد کرتے تھے۔ آخری جملے حسین یہ کہہ رہے تھے، ہے عباس، ہے عباس، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو تھوڑا سا اور پڑھوں گا۔ جب آخری ضرب اس ملعون نے چلائی ہے نا، مجھے معاف کر دینا، جب چلانے کے بعد حسین کی گردن کو میں پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ جانے، تم جانتے ہو، تم نے دیکھا ہے، جب گردن ذبح ہو جائے اس کے اندر ایک ہڈی بھی ہوتی ہے۔ اللہ جانے اس ہڈی کو اس ظالم نے حسین کے بدن سے کیسے جدا کیا۔ زینب قرآن سر پہ رکھ کے ماتم کرتی رہی، کہتی رہی، نانا آؤ دیکھو، ماں زہرا آؤ دیکھو، جس کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، اس حسین کی گردن شمر مڑوڑ رہا ہے۔